الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک آدھ روزہ آخر سے چھوڑتے تھے، ورنہ سارے مہینے کا روزہ رکھ لیتے تھے، اور یہ ایک ریہرسل کے طور پہ ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے جسم کو عادی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سارے روزے رکھنے سے منع کیا ہے، بلکہ فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان ہو جائے تو روزے مت رکھو۔ تو شعبان میں پہلے 15 دن آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور رکھنے چاہیے، اور جن کے پچھلے سال کے کسی وجہ سے روزے رہ گئے تھے وہ بھی رکھیں، اور ویسے نفلی روزے بھی رکھے جائیں۔ اور 15 شعبان کی رات کو منانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے ان 2 مومنوں کے جو آپس میں ناراض ہوں۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں، اور اسی معنی کی روایت 15 شعبان کی رات کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے، یا جو آپس میں ناراض ہیں۔ تو یہ بات جب ہر پیر جمعرات کے بارے میں بھی ہے تو کیا ہم ہر پیر جمعرات کو مناتے ہیں؟ تو اس رات کو پھر کس معنی میں مناتے ہیں؟ اور اس بارے میں جتنی باتیں معروف ہیں جی، اس میں وہ تقدیر لکھی جاتی ہے اور کوئی مختلف چیزیں، ان کا کوئی ثبوت ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ یہ رات روٹین کی رات ہے، اور اس رات میں پٹاخے وغیرہ بجانا اور یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے اور اپنے اولادوں کو بھی باز کرنا چاہیے۔ تو یہ رات میں باقی جتنی بھی روایات اس بارے میں ضعیف ہیں، سوائے اس روایت کے کہ اس رات اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور جو آپس میں ناراض ہیں، اور یہ بات ہر پیر جمعرات کے بارے میں بھی آئی ہے جبکہ ہم اس کو نہیں مناتے۔ تو اس حساب سے شعبان میں کرنے کی یہی کام ہے، اور جو باقی نیکی، تقوی، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، یہ تو روٹین میں ہمیں کرنے چاہیے اور اس مہینے میں بھی کرنے چاہیے۔ تو اس حساب سے ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے رمضان کے لیے۔ واللہ تعالی عالم۔